کہیں علامہ صاحب بات پھر ہم ادھر ہی لے کر آئیں گے کہ جب ہم پھر ایسا پیش کرنے کی بات کی جا رہی ہے، لیکن وہی بات آ گئی کہ افسوس کے استعمال ہم ہو رہے ہیں، اور میڈیا کی طرف میں آؤں گا جس طرح میں نے بریک پہ جانے سے پہلے بات کی تھی، لیکن ابھی شیعہ سنی فساد کوئی نہیں ہے، یہ وہی ملک ہے جس میں سبیلیں بھی لگتی تھیں، جس طرح جتنے بھی مارننگ سیشنز ہوتے ہیں اور مجالس بھی سنی جاتی تھیں، ایک دوسرے جس محفلوں میں بھی جاتے تھے. اب کیا ایسا آپ چینج محسوس کر رہے ہیں کہ جو ہمارے اندر ہے؟ دیکھیے، میں جس گفتگو کو جس انداز میں لے کے چل رہا ہوں نا، اس میں میری خواہش یہ ہے کہ ہم ایک جامع بات کریں جس کے نتیجے میں اس پروگرام کو دیکھنے والے سامعین کے جو شکوک، شبہات، الجھنے، سوالات ہیں ان کو جواب مل جائے اور کلیئر ہو جائے. وہ دیکھیں، میں نے پہلے عرض کیا کہ ہمارا معاشرہ جذباتی معاشرہ ہے، مسلمانوں کا معاشرہ، اور جذبات کو ایکسپلائٹ کرنا سب سے آسان کام ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیں جذبات کو کیسے ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے. جب ہم مسلمان ہیں، ہمارے جذبات سے کوئی کھیلے تو اس کے نتیجے میں ہمیں غصہ تو آ جاتا ہے. غصہ آنے کے بعد باپ پڑتے ہیں، بھائی اور بھائی لڑ پڑتے ہیں، اور اسی کو آگ دینا، اسی کو مزید ہوا دینا، اس پر مزید تیل ڈالنا اگر کسی کے منصوبے کا حصہ ہو تو یقینی طور پر پھر وہ آگ ایک گھر میں نہیں گھر کو جلا کر بھسم کر دیتی ہے. ذمہ دار کون کون؟ اس چیز کو سامنے رکھنا چاہیے. اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں دونوں فیکٹرز کو سامنے رکھنا چاہیے، ایک داخلی اور ایک خارجی. 2012 اور 13 میں امریکیوں کا ایک پروجیکٹ آیا، 2.5 ارب روپے صرف اور صرف مذہبی ان ایلیمنٹس کے لیے انہوں نے خرچ کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، کے ذریعے سے اسلام کے چہرے کو مسخ کر کے مسلمانوں کے درمیان انتشار پھیلایا گیا. رسمی پروجیکٹ تھا. اسی طرح سے میڈیا پر خرچ کرنے کے لیے انہوں نے ایک بہت بڑی رقم دی تاکہ میڈیا کے ذریعے سے لوگوں کے اذہان کو اس طرح سے دین کے خلاف، قدروں اور ویلیوز کے خلاف استعمال کیا جائے کہ لوگ محسوس بھی نہ کریں اور دین سے دور بھی ہوں. لہذا ہمیں ان فیکٹرز کو ضرور دیکھنا چاہیے کہ باہر کے فیکٹرز کتنے اہم ہیں اور اندر کے فیکٹرز کتنے اہم ہیں. باہر سے یہ فیکٹر اور اندر سے ایسے عناصر پیسہ اور مفادات کے لیے ہر چیز بیچنے پر تیار ہو جاتا ہے. غدار لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں. وطن فروش جب ملتے ہیں آپ کو، ایمان فروش ملتے ہیں، قوم فروش ملتے ہیں. یعنی یہ جو خرید و فروخت کرنے والے لوگ ہیں وہ ہر قوم، ہر مذہب، چاہے یہودیت ہو، چاہے اسلام ہو، چاہے سنیت ہو، چاہے شیعہ، آپ کسی کا بھی نام لینے، اس مکتبہ فکر اور اس آئیڈیالوجی کے اندر زندگی بسر کرنے والے لوگوں میں عناصر موجود ہوتے ہیں، نہیں موجود ہوتے ہیں. ایسے ہوتے ہیں جن کی کمزوریاں ہاتھ آنی چاہیے، ان کی کمزوریوں کو آپ نے پہلے بات اس کو ایکسپلائٹ کرتے رہے اور اس کے ذریعے سے اپنا الو آپ سیدھا کرتے رہے. تو یہ جو کی دخل اندازی ہے، اس طرح کی مبندی ہے، اس کے ساتھ جو اندر میں اس طرح کے کمزور عناصر ہیں، جب یہ دونوں آپس میں مل جاتے ہیں تو اس کا نتیجہ پھر اس طرح کے فساد کی صورت میں سامنے آتا ہے. آپ یہ دیکھیں نا، آج جس ہو سکتا ہے آپ کے سوالات میں بھی یہ ہو، آج پاکستان شدت پسندی کے ایک بہت بڑے مسئلے سے دوچار ہے نا. یہ شدت پسندی کا مسئلہ آج سے 30 سال پہلے تھا؟ نہیں تھا. کس نے پیدا کیا؟ کیا اندرونی طاقتوں نے یا باہر کی قوتوں نے؟ کیا اس میں کوئی شک ہے کہ طالبان کو تشکیل دینے میں ہاتھ تھا؟ نہیں، کوئی شک نہیں ہے. انہوں نے خود اس بات کا انہوں نے کہا کہ ہمارے ہیروز ہیں. انہوں نے یہاں تک کہہ دیا، امریکی فارن منسٹر نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہم نے سلفی برانڈ آف اسلام کو پروموٹ کرنے کے لیے پاکستان کے اندر بہت بڑی سرمایہ کاری کی، طالبان کو اس طرح سے منظم کیا جا سکے اور ہم رشیا کے خلاف اپنی جنگ کے اپنے مفادات حاصل کر سکیں. یہ ان کی سٹیٹمنٹ جو ہے ریکارڈ پر ہے اور اس میں جو ہے آپ کے بھی علم میں ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ منصوبے وہ بناتے ہیں، یہاں پر کمزور لوگوں کو اپنا اسیر بنا لیتے ہیں ڈالر کی بنیاد پر اور پیسے کی بنیاد پر. مفتیوں کی کوئی کمی نہیں ہے اس ملک کے اندر جو اس طرح سے خریدنے والوں کی خواہش کے مطابق فتوی صادر کر سکیں. ایسے لوگوں کی کوئی کمی نہیں ہے جو فرقہ وارانہ لٹریچر لکھ کر یا بول کر لوگوں کے اندر انتشار پیدا کر سکیں. عناصر جو ہیں وہ ہر جگہ موجود ہیں، لیکن اس وقت جو بات ہم دیکھ رہے ہیں، اب ہم بات کرتے ہیں میڈیا.
آپ نے میڈیا کے حوالے سے کہا اور یہ بات اب روز روشن کی طرح عیاں ہو چکی ہے کہ میڈیا کو کس طرح استعمال کیا جا رہا ہے اور کیا گیا ہے، اور میڈیا نے اپنے کردار سے بھی واضح کیا ہے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں اتنے بڑے وسیع پیمانے پر میڈیا کی ضرورت ہے؟ دیکھیے، میڈیا تلوار کی طرح سے ہے، بندوق کی طرح، ڈبل ایج سورڈ، ٹھیک ہے؟ اگر آپ اس سے مثبت کام لیں، اپنے گھر کی حفاظت کا کام لیں، تو پھر جتنا بھی زیادہ ہو میڈیا، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ مفید ہے۔ لیکن اگر آپ کو یہی تخریب کاری کے لیے استعمال کیا جائے آپ کے خلاف، تو پھر ایک بھی بہت زیادہ ہے۔ میڈیا کا کام کیا ہے؟ نمبر 1، لوگوں کی ذہنی تربیت، نمبر 2، لوگوں کو انفارم کرنا، لوگوں کو اویئر کرنا، لوگوں کو وقت کی ضرورتوں کے ساتھ ساتھ ان کو چلانا، لوگوں کے شعور میں اضافہ کرنا، لوگوں کو جہالت سے نکالنا، جو عصر حاضر کے چیلنجز ہیں ان چیلنجز سے لوگوں کو آشنا کرنا، اور لوگوں کو ان کے اندر کی اس انسانیت سے آگاہ اور آشنا کرنا۔ میڈیا پیامبرانہ رول ادا کر سکتا ہے، اس لیے کہ میڈیا کے ہاتھ میں اس حوالے سے بہت بڑی طاقت ہے۔ انبیاء کا کام یہی تھا، لوگوں کے شعور میں اضافہ کرو۔ میڈیا کا کام یہی ہے کہ لوگوں کے شعور میں اضافہ کرے۔ اگر میں کہوں کہ انبیاء کا رول میڈیا کو حاصل ہے تو یہ میں غلط نہیں کہہ رہا، یہ ایک حقیقت ہے۔ لیکن اگر میڈیا انبیاء کے رول کو چھوڑ دے اور اس کی جگہ ابلیس کے رول کو اپنا لے، ان کو شعور دینے کی بجائے ان کو واہیات میں ڈال دے، ان کو انٹرٹینمنٹ کے نام پر جنسی اور ایسی چیزوں میں ڈال دے جس کے ذریعے سے ان کی اس طرح کی حیوانی ان کے غریزوں کی تسکین تو ہو، لیکن ان کے انسانی پہلوؤں کی تربیت نہ ہو، تو پھر ایسا میڈیا اگر ایک بھی ہے تو وہ ایک بھی بہت بڑا ظلم ہے۔ لیکن اگر اس میڈیا کو کسی رول، کسی ضابطے کا پابند بنا دیا جائے، اور وہ رول اور ضابطہ ایسا ہو جس میں انسانی ضرورتوں کو پورا کیا جا سکے، پابندی بھی نہ ہو اور ایسی مادر پدر آزادی بھی نہ ہو، دونوں کے درمیان بیلنس رکھا جائے، انٹرٹینمنٹ بھی ہو لیکن وہ انٹرٹینمنٹ انسانیت کے دائرے کے اندر، اخلاقیات کے دائرے کے اندر ایسی آزادی ہو، اور اس طرح سے خبریں وہ دے سکے جس کے نتیجے میں لوگوں کا شعور بھی بڑھے، دشمن کو بھی وہ پہچان سکے اور دوست کو بھی پہچان سکے۔ ایسی خبریں اور ایسے پروگرام اس میں نشر ہوں جس کے نتیجے میں حب الوطنی جنم لے، جس کے نتیجے میں اسلام پسندی جنم لے، جس کے نتیجے میں ایک دوسرے کے دکھ درد میں کام آنے کا جذبہ جنم لے۔ لیکن کیا آج کا میڈیا یہ رول پلے کر رہا ہے؟ آپ اگر دیکھیں تو میڈیا کے اندر ہر اس چیز کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہوتی ہے جس کے نتیجے میں معاشرے کے اندر انتشار بڑھتا ہے۔ میڈیا کی آج کی اصطلاح حقائق کے بالکل برعکس اس طرح کی بن گئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کتا انسان کو کاٹ لے تو وہ خبر نہیں ہے، لیکن اگر انسان کتے کو کاٹ لے تو یہ خبر ہے۔ اس لیے اس طرح کی خبروں کو تلاش کرو جس کے نتیجے میں آپ معاشرے کے اندر کی آپ نے بات کی ہے، ضابطہ اخلاق بظاہر کتابوں میں تو قانون ہر چیز موجود ہے، عمل درآمد کون کروائے گا؟ کیا ہماری ریاست اور حکومت میں فرق ہے؟ کیا ہماری حکومت یا حکومتیں جو رہی ہیں کیا اس پہ عمل درآمد کرانے میں کامیاب رہیں؟ کیونکہ ان کے بھی اپنے مفادات میڈیا پورا کرتا ہے۔ دیکھیں، مسئلہ یہی ہے نا، ریاست کو ماں اور باپ کا کردار ادا کرنا پڑتا ہے۔ اگر ریاست نے اس اپنے اندر موجود اور رہنے والے لوگوں کو لے کر آگے چلنا ہے، اس کے لیے ریاست کو ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے جس سے وہ معاشرہ مکمل طور پر ایک اچھے صالح معاشرے میں تبدیل ہو سکے۔ دنیا کی بہت سارے ممالک موجود ہیں، آپ مغرب کو کیوں صرف ان چیزوں میں اپنا آئیڈیل بناتے ہیں جو انسانی فطرت اور مزاج کی تخریب کے حامل ہیں؟ کیوں ان چیزوں میں اپنا آئیڈیل نہیں بناتے جو چیزیں انسانیت کو پروان چڑھانے میں ممد اور معاون ہیں؟ مغرب کے اندر قانون کی عمل درآمد ہے یا نہیں؟ آپ اس کو یہاں پر بھی امپلیمنٹ کریں۔ ریاست کا کام یہ ہے نا، مغرب کی فحاشی کو تو وہ وہاں سے امپورٹ کرتے ہیں لیکن مغرب کی اصول پسندی کو امپورٹ نہیں کرتے۔ مغرب کے اندر جو کرپشن کے خلاف جو قوانین ہیں اور جو رویے ہیں، یہ رویے تہذیبی رویے ہیں نا، ان رویوں کو اڈاپٹ کرنے میں آپ کی ریاست اور ریاست کے ذمہ داروں کو کیا مشکل ہے؟ یہ مشکل ہے کہ ان کے مفادات ان پروگرام کا